27ویں آئینی ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم گزشتہ روز سینٹ میں 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے۔ ترمیم کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ حتمی ووٹنگ سے پہلے آئینی ترمیم کے شق وار منظوری دی گئی۔ 64 ارکان نے 59 شقوں کی منظوری نشستوں پر کھڑے ہو کر دی۔ حتمی منظوری کے لیے ایوان کے دروازے بند کر کے ووٹنگ کی گئی۔ حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 2 ووٹ کم پڑے تو 27ویں ترمیم کی مخالف جماعتوں سے 2 ووٹ نکال لیے۔ جے یو آئی کے احمد خان اور پی ٹی آئی کے سیف اللہ عبڑو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے نمبر پورا کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے سینٹ اجلاس میں استعفیٰ دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترمیم کی منظوری کے بعد ایوان کو مبارکباد پیش کی۔ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر تھا۔ میثاق جمہوریت کے تحت 2006 سے آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی گئی تاکہ آئین سے متعلق کیسز کو الگ کیا جا سکے۔ میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سمیت تقریباً تمام رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا تاریخی آئینی ترمیم پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا دوسری اہم ترمیم آرٹیکل 243 میں ہوئی۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ حکومت نے عوام کی امنگوں کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا۔ The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. سینٹ میں 27ویں ترمیم کی منظوری کے دوران پی ٹی آئی کا احتجاج۔ اعظم نذیر تارڑ کے بل پیش کرنے کے دوران شور شرابہ، چیئرمین ڈیسک کے آگے آ کر نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ ایم ڈبلیو ایم کے علامہ راجہ ناصر عباس اعظم نذیر تارڑ کی نشست پر پہنچ گئے۔ سارجنٹ نے وزیر قانون کی نشست کو حصار میں لے لیا۔ ابتدائی چند شقوں کی منظوری تک احتجاج کے بعد ایوان سے چلے گئے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر مؤثر قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے۔ کسی ووٹنگ یا رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے۔ غیر آئینی عمل میں شریک ہونا آئین کی بالادستی سے انحراف ہے۔ 27ویں ترمیم جامع قومی اتفاق رائے سے آری ہے۔ آئینی، قانونی اور جمہوری ذرائع سے احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ صدر زرداری سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے بانی پی ٹی آئی کو 12 سال جیل میں رکھو۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ اپوزیشن کی نعرے بازی پر برہم ہو کر کہا، ایوان میں شور شرابہ کرنے والے چاہتے ہی نہیں بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بانی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بانی کو اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ تو غیر سیاسی آدمی تھے۔ آپ پاکستان کے دشمن ہیں، بھارت کی زبان بولتے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، 9 مئی والے ہیں۔ کابینہ سے کہوں گا ایسی سزائیں دی جائیں کسی کو دوبارہ یہ جرت نہ ہو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا، ان لوگوں کی صرف ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح ان کا لیڈر باہر آ جائے۔ ان کا لیڈر صرف عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آئے گا۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک بزرگ سیاستدان کی فاتحہ پڑھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی فاتحہ وقت سے پہلے پڑھ لی جائے۔ پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم میں مدد کی، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ ترمیم مشترکہ طور پر منظور ہوئی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کہتے ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، صرف ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ ترمیم کے خلاف تھے تو مخالفت میں ووٹ دیتے۔ سیف اللہ عبڑو نے قومی مفاد کی خاطر ووٹ دیا۔ آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے استثناء نہ لے کر بہت اچھا کام کیا۔ شہباز شریف کا اقدام سیاسی لحاظ سے ماسٹر اسٹروک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ وہ سانس کی تکلیف کے باعث 2 ہفتے سے اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ ایوان بالا میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ آج سے پہر 4 بجے H11 قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ ان کا شمار نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔
صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہتے ہیں پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور اصول پسند دانشور سے محروم ہو گیا ہے۔ عرفان صدیقی کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ افغانستان میں جدید اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر پر تشویش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب، کہا دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے کھلے عام کارروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں اسلحہ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی برادری افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ عالمی برادری افغان حکام کو وعدوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ آوروں نے کالج کی عمارت میں داخلے ہونے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم واصل۔ کالج کے احاطے میں داخل ہونے والے 3 خارجیوں کو انتظامی بلاک میں گھیر لیا گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے اسکول بھیجا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ہمارے علاقے کا نام روشن کرے، لیکن ان ظالموں نے ان معصوم کو بھی نہیں بخشا۔ یہ خوارج نہ ہمارے دین کا نمائندے ہے نہ انسانیت کا، یہ صرف تباہی چاہتا ہے۔ بچوں کو اسکول اس لیے بھیجا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ ظالم خارجی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ خوارج دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے، صرف تباہی چاہتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا ویڈیو پیغام، کہا محسود، وزیر اور پورا علاقہ ایک ساتھ کھڑا ہے، خوارج کو اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ کیڈٹ کالج وانا میں زیادہ تر طلباء مقامی ہیں۔ ہماری فورسز نے بڑا ایک مؤثر اور بڑا بروقت رسپانس اس پہ دیا، جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہو سکا۔ بھارتی اور افغانی سپانسرڈ خارجی ہیں، یہ اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ کارنر کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھرپور وہ پاکستانی فورسز بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔ وانا میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایئر نیوز سے گفتگو، کہا بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا قلع قمع کیا جائے گا۔ پہلے ان دہشت گردوں سے نمٹ لیں، اس کے بعد جوابی کارروائی پر بات کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا دہشت گرد سانحہ اے پی ایس جیسی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ کالج میں ہمارے ہی بچے پڑھ رہے ہیں جن پر حملے کی کوشش کی گئی۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مودی کا فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں گیس سلنڈر دھماکے کے چند گھنٹے بعد مودی کے گودی میڈیا نے بیانیہ بدل دیا، اپنی پولیس کا موقف ہوا میں اڑا دیا، پاکستان پر الزامات کی پوچھاڑ کر دی۔ بھارتی میڈیا نے صبح سے پاکستان کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے کی نئی لہر شروع کر رکھی تھی۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا گرفتار دہشت گرد بھارت کے شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ گھڑنے کی ریکارڈ توڑ دیے۔ کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے درجنوں جعلی کہانیاں نشر کر ڈالی۔ نئی دہلی دھماکے کے اینی شاہد دھرمیندر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ اینی شاہد کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ مخالف سمت سے گزر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، باہر 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی دیکھا۔ گاڑی سفید رنگ کی ماروتی تھی، نمبر پلیٹ محمد ندیم ہریانہ کے رہائشی کی تھی۔ گاڑی سوزوکی کی ماروتی تھی، مگر امت شاہ اور گودی میڈیا نے اسے ہیونڈائی قرار دے رہے ہیں۔
گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا. را ٹرول اسے سلمان بنا رہے ہیں جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے. اینی شاہد کے مطابق 4-5 افراد گاڑی میں ہی ہلاک ہوئے. اینی شاہد کے مطابق کسی قسم کا دہشت گرد حملہ ہے جہاں آدھی ہلاکتیں خود ان کی ہوں. مودی سرکار ہمیشہ کی طرح حقیقت چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کہانی ہی دہراتی رہے گی. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسرڈ 20 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 خارجی مارے گئے. ISPR کے مطابق درہ آدم خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی فورسز عزم استحکام مہم کے تحت بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت پر 3 روز کے لیے پابندی آئی. پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت پر پابندی بلوچستان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے عائد کی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ 12 سے 14 نومبر تک بند رہے گی. پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی امن و امان کی وجہ سے لگائی گئی. لوور دیر میں قومی کرکٹر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ، کوئی نقصان نہیں ہوا. پولیس نے نسیم شاہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں، تفتیش میں پتہ لگ جائے گا. DPO کی نسیم شاہ کے والد کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی. آئین بھٹو کی امانت ہے. اس میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو آئینی معاملات دیکھے. ملک کی سب سے بڑی عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو. لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. آپ نے وفاق کو ہلا دیا اور غلط تاثر دیا جس کے اثرات آج تک بھگت رہے ہیں. بلاول بھٹو آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں بن گئیں. جب بھی ہماری حکومت آئے گی اس قانون سازی کو ختم کریں گے. PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عملاً اپنے کور نظریات سے ہٹ گئی ہے. بلاول نے نانا کے دیے ہوئے آئین پر آج خودکش حملہ کیا. سینیٹر سیف اللہ عبدو کو PTI نے عزت دی. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا استثناء پر اعتراض ہے، ہم تو صرف استثناء دے رہے ہیں، آپ نے تو باجوہ کو باپ بنا لیا تھا. اس کی بازگشت آج تک سنائی دے رہی ہے. جس دن پارلیمان نے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور نیول چیف کی جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال سے 5 سال پہ کیا تھا، گزشتہ اکتوبر میں بائی آپریشن آف لا اسی دن ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ ہو گیا تھا. یہ بحث بالکل غیر اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آرمی چیف کی مدت پر کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. تعین قانون کے مطابق ہو چکا. وزیر قانون آدم نذیر تارڑ نے بتایا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے. یہ عہدہ 27 نومبر تک رہے گا. 73 کے آئین سے پہلے کمانڈر ان چیف ہی دفاعی فورسز کا سربراہ ہوتا تھا. 27ویں آئینی ترمیم میں 5 مرکزی شقیں ہیں. آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر وہ ہوگا جس کا تقرر پہلے ہو چکا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی سربراہی بھی وہی کریں گے. کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے مستقل ججز کی سینیورٹی کو تحفظ دیا گیا. قانون کے مطابق وہ نامزد کیے گئے جج حلف نہیں لیتے تو ریٹائرڈ تصور ہوں گے. ملٹری اسٹریٹجی بنانا جو آپ کو ڈیٹرنس اور ڈیفنس کو مضبوط کر سکے، اس کے لیے آپ کو ایک CDS یا CDF چیف آف ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر، ایمپاورڈ ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا. اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا. چیف آف ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز جیسے سیٹ اپ کی ضرورت تھی. ملٹری اسٹریٹجی کے لیے ایک مضبوط کمان کی سہولت ہونی چاہیے.
سیکریٹریٹ میں ابھی بہت سی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی۔ سابق کور کمانڈر عامر ریاض کہتے ہیں تمام فورسز کا ایک ہی جگہ پر مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملٹری سطح پر بھارت اتنا مضبوط نہیں کہ پاکستان سے برتری لے سکے۔ مودی کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت اب کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ انہیں ہمارے جواب کا علم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا عدلیہ کے سربراہ کے طور پر فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، واضح کریں آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اس ادارے کے صرف منتظم نہیں بلکہ سرپرست بھی ہیں۔ یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججز نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ۔ 18ویں ترمیم بھی صحیفہ آسمانی نہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں مزید وضاحتیں درکار تھیں، اس لیے 27ویں آ رہی ہے۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے کوئی اختیار لیا جائے۔ بلدیاتی حکومتوں کو میں بہتری ہے امپاورڈ ہوں، بلدیاتی ادارے نہ ہوں وہ جو کہ زیر دست ہوتے ہیں صوبائی حکومتوں کے۔ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ آسمانی نہیں۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا مقصد کسی صورت یہ نہیں کہ کسی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے اختیار لیا جائے۔ سینیٹر فیصل سبزواری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 18ویں ترمیم کے بعد 4 اور اسلام آباد بن گئے۔ ایمل ولی خان نے کہا بل کے حق میں ووٹ اصولی اور آئینی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی بہت مشکل فیصلے کیے۔ خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور ڈویژن بینچز کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ وفاق، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی 100 کوارٹر الہی مسجد کے قریب فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 40 سالہ نور نبی، 32 سالہ الیاس شامل، 25 سالہ اسماعیل زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا سیاسی جماعت سے تعلق تھا۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ علاقے میں بجلی بند ہوتے ہی ملزمان آئے اور اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ جائے وقوع سے گولیوں کے خول اور شواہد جمع کر لیے۔ مقتول نور نبی کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ شہزاد پور پولیس کی حراست میں ہیڈ ماسٹر کی موت پر لواحقین اور سول سوسائٹی کا احتجاج۔ ڈی آئی جی شہید بن نذیر آباد نے معاملے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار معطل۔ پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر جام عزیز کو پولیس نے گزشتہ روز گرفتار کیا تھا، جو مبینہ طور پر دوران حراست تشدد سے جاں بحق ہو گیا۔ ملزم کی موت کے بعد پولیس اہلکار لاش اسپتال میں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں کپتان نے پاکستان مونومنٹ کے سامنے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ شاہین شاہ آفریدی کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا رضوان سے مشاورت کے بعد کپتانی قبول کی۔ محمد رضوان نے خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، کہا یہ میری رضوان یا بابر نہیں، پورے پاکستان کی ٹیم ہے۔ کھیل میں بہتری لانی ہے تو سب کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ حسن نواز کو ریلیز کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹیم سے باہر ہو گیا۔ سیریز کے تینوں میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 کانفرنس میں پاکستانی پویلین شرکا کی دلچسپی کا مرکز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان پویلین پہنچ گئیں۔ پویلین میں سترہ پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے 1.5 سال کے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیز پر روشنی ڈالی۔ پاکستان پویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دی ایمیزون رکھا گیا۔ بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، تعلیمی ادارے بند، تعمیراتی کام پر پابندی لگا دی گئی۔
دلی کی آلودگی انڈیکس 370 QI تک پہنچا. زہریلے اسموگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی. آنکھوں کے انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے ہر وقت منہ ڈھانپ کر رہنے پر مجبور ہیں. مہنگائی کے ساتھ اب دوائی کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. طبی ماہرین کا رہائشیوں کو دلی سے نقل مکانی کا مشورہ. امریکہ میں تاریخی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے ریپبلکنز کی سرتوڑ کوششیں. امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹس کی حمایت سے آج شٹ ڈاؤن کے خاتمے کی امید. اخراجات کا بل سینٹ اور کانگریس سے منظوری کے بعد صدر ٹرمپ کے پاس جائے گا. شٹ ڈاؤن کے باعث لاکھوں سرکاری ملازمین تنخواہوں سے محروم. کام چھوڑ دیا. ایئر ٹریفک کنٹرولرز غیر حاضر. ہزاروں امریکی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار. صدر ٹرمپ کی کام پر نہ آنے والے ایئر ٹریفک کنٹرولر پر شدید تنقید. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا تمام ایئر ٹریفک کنٹرولر فوراً اپنی ڈیوٹی پر واپس آئیں. جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کام پر واپس نہیں آئے گا اس کی تنخواہ میں کٹوتی کی جائے گی. صدر ٹرمپ کا بغیر تنخواہ کام کرنے والے ہر ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے $10,000 بونس کا اعلان. اور امریکی صدر ٹرمپ پر دستاویزی فلم کا تنازع. برطانوی نشریاتی ادارے کے چیئرمین سمیر شاہ نے معافی مانگ لی. کہا معاملے کو زیادہ احتیاط سے سنبھالنا چاہیے تھا. بعد میں احساس ہوا ایڈیٹنگ نے صدر ٹرمپ کا غلط تاثر پیش کیا. BBC اس غلط رپورٹنگ پر معذرت خواہ ہے. صدر ٹرمپ کے وکلاء کی BBC کو 14 نومبر تک ڈیڈ لائن. متنازع دستاویزی فلم واپس نہ لینے پر $1 ارب ہرجانے کی دھمکی. BBC کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبرا ٹرنس گمراہ کن ایڈیٹنگ پر مستعفی ہو چکے.